بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ کشمیر اور پاکستان کا وفد غزہ جانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس وقت ہم بورڈ سعید پورٹ پر موجود ہیں اور ہم بارسلونا سے آنے والے اپنے وفد کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن کی استراحت کے بعد ہمارا وفد روانہ ہوگا۔ ہم یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قضیہ کشمیر اور قضیہ فلسطین ایک ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم غزہ جا رہے ہیں۔ غزہ والوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ لبیک 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 یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی۔ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم آ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ نہیں رکیں گے۔ ہم اپنے تمام پاکستانی اور کشمیری بھائیوں کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی آواز کے ساتھ، اپنی سیاسی جدوجہد کے ساتھ، اپنی سماجی اثر و رسوخ کے ساتھ اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے غزہ کی اور اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی، اس عالمی قافلہ استقامت کی بھرپور حمایت کریں۔ ہم سب اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کی طرف سے بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے اس پرچم کو پاکستانی قوم کو سر بلند رکھیں گے۔ جہاں پوری دنیا پاکستان سے امید لگائے بیٹھی ہے، پاکستانی نوجوانوں سے، بزرگوں سے، پاکستانی بچوں اور بیٹیوں سے، پاکستان کے طالب علموں سے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی قوم غزہ کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج غزہ کے جو حالات، غزہ میں بھوک، افلاس، بمباری اور ان میں جو قربانی کا جذبہ، ان تمام حالات کے باوجود الحمدللہ بڑھ رہا ہے اور پوری امت اور خصوصاً عوام الناس اس میں پریشان بھی ہے اور ان کے لیے دعا گو بھی ہے۔ اور اسی میں ہی ایک قافلہ حریت میں سے کہتا ہوں میرے دوستوں، ایک قافلہ ابو سعید پورٹ سے، تیونس سے، وہاں سارے لوگ جمع ہوئے، پاکستان سے بھی لوگ گئے، بیرون ممالک سے، مختلف کنٹری سے لوگ وہاں جمع ہوئے اور ایک قافلے کی صورت میں وہاں سے کل سارے لوگ نکلے ہیں اور غزہ کی طرف روانہ ہیں۔ یہ میرے دوستوں اللہ رب العزت کے ابابیل ہیں، ان کے لیے پوری امت دعا گو رہے اور ہمارے حکمران اس پر خصوصی نظر رکھیں اور اس اسرائیل کو آنکھیں دکھائیں۔ اس سے قبل کہ یہ اسلحہ دوسرے ملکوں کی طرف بڑھے۔ آپ کے سامنے بھی قطر کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا، قطر پر حملہ، شام پر حملہ، لبنان پر حملہ، یمن پر حملہ، ایک ہفتے کے اندر اس نے 6 کنٹریز کے اندر اس نے بمباری کی ہے اور اب اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ٹرکی ہے اور پاکستان کے لیے بھی کہتا ہے کہ یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ جو نتنیاہو کتا ہے، اس کی بدماشی اس وقت عروج پر ہے، لیکن میرے دوستو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ صرف اور صرف ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اعمال کو درست کر درستگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ آپ یقین کریں وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ قافلہ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ غزہ پہنچے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ان کے پاس تدبیرات ہیں، کھانا ہے، جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ چیزیں لے کر یہ کشتیوں میں، چھوٹے بڑے جہازوں میں وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کو وہاں پہنچائے اور یہ غزہ کے مسلمانوں کے بازو بنے، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے والے بنے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والے بنے۔ آج وہ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمانوں میں ہیں، اگر کہیں کھانے کے لیے کھڑے ہیں تو یہ ظالم بمباری کرتا ہے، بھوک سے بچے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، کہیں پانی کے لیے جاتے ہیں تو یہ بمباری کر رہا ہے۔ تو اس ظالم کو اللہ انشاءاللہ عبرتناک سزا دے گا اور اللہ اس حریت والے قافلے کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اس میں 80% نان مسلم ہیں، 20% مسلم ہیں، لیکن اللہ جب جس کو قبول کرتا ہے میرے دوستو، اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو قبول کیا، عین ممکن ہے کہ سب اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ لوگ غزہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔